السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر۔ 1947 میں آزادی کے بعد پاکستان کے اس وقت کے دارالحکومت کراچی میں مہاجرین کی آباد کاری کے لیے کچی آبادیاں بنائی گئیں تاکہ ہجرت کر کے آنے والے بے آسرا و بے سر و سامان مہاجرین کو سائبان میسر آ سکے۔ ان تمام مناظر اور خیمہ بستیوں کے کچے پکے ناپختہ گھروں کی منظر کشی تخلیقی صلاحیتوں کے حامل معروف ادیب و نثر نگار شوکت صدیقی نے اپنے شہرہ آفاق ناول میں انتہائی خوبصورت الفاظ میں کی اور اپنے ناول کا نام رکھا خدا کی بستی۔ شوکت صدیقی کے اس منفرد تخلیقی ناول پر 1969 اور 1974 میں خدا کی بستی کے نام سے ڈرامہ بھی بنا۔ 1974 میں اس ڈرامے نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اس ڈرامے کو بے حد سراہا اور دوبارہ ٹیلی کاسٹ کی فرمائش بھی کی۔ 1983 میں حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ورلڈ بینک کے تعاون سے کم آمدنی والے متوسط طبقات کے لیے گلشن شہباز ہاؤسنگ اسکیم شروع کی، جو کہ روایتی انداز میں متعارف کروائے جانے کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ چونکہ قسطوں پر ملنے والے پلاٹس پر آغاز میں ہی رہائش کے لیے دستیاب ہونا ناممکن ہوتا ہے اور پھر پلاٹ پر تعمیری لاگت سمیت انفراسٹرکچر کم آمدن والے طبقات کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ موجودہ دور میں بھی یہی روایت ہے کہ پہلے قسطیں دیتے رہو، پھر 5 سال یا 10 سال انتظار کریں، پھر پلاٹ کا قبضہ ملتا ہے۔ لیکن 1985 میں گلشن شہباز ہاؤسنگ اسکیم حیدرآباد کی آباد کاری کا حل سابق ڈائریکٹر جنرل حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی تسنیم احمد صدیقی نے نکال لیا۔ تسنیم احمد صدیقی نے چیف پلانر HDA اظہر خان کے ساتھ مل کر ورلڈ بینک کے منصوبے کے نہ صرف نقائص کو دور کیا بلکہ گلشن شہباز کو آباد کاری کے لحاظ سے ایک کامیاب ترین ماڈل بنایا۔ تسنیم احمد صدیقی نے پلاٹوں کے قبضوں میں بیجا تاخیر اور تعمیری لاگت سمیت انفراسٹرکچر کے مسائل کا حل کیسے نکالا اور اس پروجیکٹ کو آباد کاری کے لحاظ سے ایک ماڈل پروجیکٹ کیسے بنایا۔ اس مقصد کے لیے ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کی موڈیفیکیشن کی گئی اور جدت کے بعد اس ماڈل پروجیکٹ کا نام رکھا گیا خدا کی بستی۔ اس کامیاب ماڈل میں 80 اسکوائر گز یعنی کہ 2.5 مرلہ کے پلاٹس الاٹ کیے گئے اور انتہائی محدود لیکن قابل رہائش انفراسٹرکچر جس میں لیبر الاٹی اور اس کے گھر کے افراد نے خود کرنی تھی۔ تسنیم احمد صدیقی نے پلاٹوں کے قبضوں میں بیجا تاخیر اور تعمیری لاگت سمیت انفراسٹرکچر کے مسائل کا حل کیسے نکالا اور کیسے اس پروجیکٹ کو کامیاب ماڈل پروجیکٹ بنایا۔ اس مقصد کے لیے ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کی موڈیفیکیشن کی گئی اور جدت کے بعد اس ماڈل پروجیکٹ کا نام رکھا گیا خدا کی بستی۔ اس کامیاب ماڈل پروجیکٹ میں 80 اسکوائر گز یعنی کہ 2.5 مرلہ کے پلاٹس الاٹ کیے گئے اور انتہائی محدود لیکن قابل رہائش انفراسٹرکچر کا ڈیزائن تخلیق کیا گیا۔ گھر کا انفراسٹرکچر دوران رہائش آہستہ آہستہ قسطوں کی ادائیگی سے بہتر ہوتا رہے گا، جیسا کہ ہم اپنے گھروں کا انفراسٹرکچر اپنی ضرورت کے مطابق بہتر کرتے رہتے ہیں۔ انتہائی محدود ڈاؤن پیمنٹ اور 5 سالہ اقساط سے یہ منصوبہ اپنی مدد آپ اور گورنمنٹ کے تعاون سے ایک ورلڈ کلاس منصوبہ بن گیا۔ پلاٹوں کی فوری ڈیلیوری اور اپنی مدد آپ اور قابل رہائش انفراسٹرکچر کی تعمیر سے یہ منصوبہ قابل عمل بنا دیا گیا۔ 1985 میں انتہائی کم ڈاؤن پیمنٹ یعنی کہ 1000 روپے جمع کروانے کے صرف 2 ہفتے بعد رہائش کا میسر آ جانا کسی متوسط طبقے کے لیے کسی خواب سے کم نہیں۔ گورنمنٹ کی سپرویژن اور اپنی مدد آپ کے تحت یہ منصوبہ ورلڈ کلاس منصوبہ بن گیا۔ الاٹی کے لیے ضروری تھا کہ وہ بروقت اپنی قسطیں ادا کرتا رہے تاکہ اس کے گھر کا انفراسٹرکچر اسی تناسب سے مکمل کیا جا سکے، جبکہ روایتی اسکیموں میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک منی کا بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے اور الاٹیز وہ کئی سال وہ سہولیات سے محروم رہتے ہیں اور پلاٹس بھی کئی ہاتھوں بکتے رہتے ہیں۔ بار بار ری سیل ہونے کی وجہ سے کنسٹرکشن کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے پلاٹ اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں 2800 گھروں کو وہ پلاٹس دیے گئے اور تقریباً 20,000 سے زیادہ لوگ وہ آباد ہوئے، اور اس میں حکومتی ادارے نے دفتری طوالت کی بجائے پہلی بار عوام کو سہولیات فراہم کیں اور یوں سرکاری ادارہ یعنی کہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملکی تاریخ میں پہلی بار عوامی سہولیاتی ادارہ بن گیا۔ خدا کی بستی کے اس ماڈل نے جہاں روایتی آباد کاری کے مسائل کی نشاندہی کی، وہیں پر آباد کاری کے لحاظ سے یہ منصوبہ عالمی توجہ کا مرکز بھی بنا۔
اس منصوبے کے خالق تسنیم احمد صدیقی کو فلپائن میں بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں 1999 میں ستارہ امتیاز کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ سندھ کچی آبادی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ تسنیم احمد صدیقی نے پہلی بار سندھ کی کچی آبادیوں کو ریگولرائز کیا اور لوگوں کو مالکانہ حقوق دلوائے۔ تمام تر سیاسی مخالفت کے باوجود اور لینڈ مافیا کے اثر و رسوخ سے شہری علاقوں میں متوسط طبقے کے لاکھوں شہریوں کے لیے رہائشی سہولیات کو یقینی بنانا ایک خواب تھا جو تسنیم احمد صدیقی نے بخوبی سر انجام دیا۔ خدا کی بستی حیدرآباد کے کامیاب منصوبے کے بعد دیگر شہروں میں خدا کی بستیاں آباد کرنے کے لیے تسنیم احمد صدیقی نے 1992 میں صاحبان ایکشن ریسرچ فار شیلٹر کی بنیاد رکھی تاکہ خدا کی بستی کے طرز کے منصوبوں کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی فراہم کی جا سکے۔ اس سلسلے میں کراچی اور لاہور میں خدا کی بستی کے نام سے کم آمدنی والے طبقات کے لیے رہائشی منصوبے بنائے گئے، جبکہ اسلام آباد میں خدا کی بستی کے قیام کے لیے صاحبان این جی او نے زمینوں کی خریداری کی۔ خدا کی بستیاں آباد کرنے والا اور لاکھوں لوگوں کو صاحبان فراہم کرنے والا عظیم پاکستانی اور عوامی خدمت سے سرشار بیوروکریٹ تسنیم احمد صدیقی 28 جنوری 2022 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات پر صدر مملکت عارف علوی سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے تعزیت کی اور تسنیم احمد صدیقی کی وفات کو قومی سانحہ قرار دیا۔ پاکستان کی بیوروکریسی کی تاریخ میں تسنیم احمد صدیقی جیسے ہیرے بہت کم ہیں۔ یقینی طور پر موجودہ دور میں ہاؤسنگ سے متعلقہ سرکاری اداروں اور ان میں کام کرنے والوں کے لیے تسنیم احمد صدیقی ایک روشن مثال ہیں۔ تسنیم احمد صدیقی کی وفات کے بعد خدا کی بستی میں لوگ رہائش پذیر ہیں، لیکن یہ خدا کی بستیاں جس پلیٹ فارم سے بنائی گئی تھیں وہ صاحبان لٹ چکا ہے۔ صاحبان این جی او کی ویب سائٹ اور دفاتر غیر فعال ہیں۔ این جی او کے ڈائریکٹرز بندر بانٹ کر چکے ہیں۔ صاحبان ایکشن ریسرچ فار شیلٹر کا تاریخی اور قومی ریکارڈ کس نے چھپایا اور کس نے کم آمدنی والے متوسط طبقات کے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔